اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ۔ پیش لفظ: اگر وسعت قلبی اور بالغ نظری سے دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے تمام مذاہب میں فقط اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جسے ہر طبقے کے لوگ تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ خصوصاً براعظم یورپ، امریکہ میں اسلام جس سرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتیں بے حد مضطرب نظر آتی ہیں۔ ہم ان حالات کو اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جدید دنیا جو خطے زمیں سے باہر پرواز کر چکی ہے، دوسرے سیاروں پر وجود زندگی کے متلاشی، کائنات پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والی تہذیب یافتہ متمدن دنیا آج زندگی کے دوراہے پر کھڑی کی یا تو دامن اسلام میں پناہ حاصل کرے یا مذہب کی قید بند سے آزادی حاصل کرے۔ اس کی وجہ غالباً فقط ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام کی افاقیت۔ 1400 سال پیشتر پیش کی گئی آیات قرآنی آج حرف بحرف سچائی پر منطبق ہو رہی ہے۔ جو سائنس ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، اسلامی حکام کی حقانیت سامنے آتی جا رہی ہے۔ یہ اسلامی حکام خواہ آیات قرآنی کی صورت میں ہو یا احادیث نبوی و ارشادات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی صورت ہوں، بنی نوع انسان کے لیے بہرحال فلاح خیر خواہی کا منبع ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلام الہی و ارشادات نبی و ائمہ طاہرین علیہم السلام اتنے سادہ ہیں کہ ہر شخص انہیں بآسانی سمجھ سکے؟ کیونکہ خود قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ۔ اب یہاں سب سے اہم مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام شخص کیسے پہچانے کہ وہ کون سی آیت محکم ہے اور کون سی متشابہ۔ ایسی ہی دیگر نکات کو حل کرنے کے لیے اسلام میں ریسرچ یعنی اجتہاد کا باب تفویض کیا گیا ہے۔ یہ اجتہاد ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ دریائے اجتہاد میں غوطہ لگاؤ، اپنی تشنگی بجھاؤ۔ لیکن بدقسمتی سے اس عظیم نعمت کو سمجھنے سے بہت سے بلکہ اکثر لوگ قاصر ہیں، اکثر اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور کچھ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کے نتیجے میں۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جدید دور میں اعتراضات میں بھی جدت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اگر ان اعتراضات کو عقلی انداز اور نفسیاتی طریقے سے جلد از جلد دور نہ کیا گیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ کم عقلی کی وجہ سے اجتہاد و تقلید کو اپنے ناقص و نامکمل عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے افراد کہیں اپنے اوپر اس چیز کا واجب نہ کرنے کہ اس عظیم تحفہ اجتہاد کو مٹانا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں معاشرے کے مختلف طبقات خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت سی غلط فہمیوں سے نجات حاصل کریں گے۔ اجتہاد و تقلید۔ اجتہاد و تقلید کیا ہے؟ کسی بھی موضوع میں جب انسان مطلب سمجھ نہ سکے اور اسے دوسروں سے اتباع اخذ کرے اسے تقلید کہتے ہیں۔ البتہ تقلید کے زیادہ تر مواقع ایسے ہیں جہاں تعلیم اور تجربے کی احتیاج ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی علم سے بے بہرہ افراد عالم و ماہر تجربہ کاری ہی سے علم کے مسائل حاصل کرتے ہیں، لہذا ایسے افراد کو مقلد اور عالم و ماہر فن کو اس علم و فن کا مجتہد کہا جاتا ہے۔ شرعی احکام کو سمجھنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے جو سب لوگوں کو میسر نہیں، کیونکہ اس بات پر تو شک نہیں کہ ادیان آسمانی میں کسی دین نے اپنے پیروکاروں کو حیوانات کی طرح بلا تکلیف نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ احکام و دستور معین کیے تاکہ ان کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ دین اسلام نے بھی کچھ احکام و قوانین بیان کیے ہیں جن کو قرآنی آیات اور احادیث معصومین سے کافی دقت کے ساتھ مخصوص شرائط کو پیش نظر رکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خود تحقیق کرے اور مذکورہ بالا مدارک سے اپنے روزمرہ کے مسائل کو حاصل کرے وہ مجتہد ہے، اور جو شخص اتنی صلاحیت نہیں رکھتا یا اتنا وقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ مجتہد کی پیروی کرے۔ ایسے شخص کو مقلد کہتے ہیں۔